بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دی ورلڈ وائڈ فیکٹس۔ ناظرین، جدید دنیا کے 7 عجائبات، جنہیں دنیا کے نئے 7 عجائبات بھی کہا جاتا ہے، ان یادگاروں کا ایک سلسلہ ہے جو اب تک موجود انسانوں کے بنائے ہوئے عظیم ترین ڈھانچوں کے طور پر تسلیم کیے گئے ہیں۔ دوستو، سن 2000 میں نئے عالمی عجائبات پر ووٹ ڈالنے کے لیے ایک مہم چلائی گئی تھی جو قدیم دنیا کے 7 عجائبات کی پہلے سے قائم فہرست کے متبادل کے طور پر کام کرے گی۔ 100 ملین سے زائد کل ووٹوں کے بعد بالآخر 2007 میں سلیکٹ ہونے والے نئے 7 عجائبات کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین، ان کے متاثر کن فن تعمیر سے لے کر ان کے قابل ذکر تاریخوں تک، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان یادگاروں نے ہمارے اجتماعی تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ چلیے ہم ان جدید 7 عجائبات کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ چیچن اٹزا۔ ناظرین، چیچن اٹزا میکسیکو کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والی آثار قدیمہ کی جگہ ہے اور یہ جدید دنیا کے سب سے مشہور عجائبات میں سے بھی ہے۔ یہ قدیم شہر مایا تہذیب نے میکسیکو کے جزیرہ نما یوکاٹن میں 8ویں اور 10ویں صدی کے درمیان میں تعمیر کیا تھا۔ ناظرین، تعمیراتی نقطہ نظر سے چیچن اٹزا ارد گرد کے علاقے میں مایا کے دیگر کھنڈرات کے مقابلے میں زیادہ اثرات پر مشتمل ہے، اور یہ بات حیران کرنے والی ہے کہ ان میں سے کچھ اثرات بتاتے ہیں کہ چیچن اٹزا دیگر میسو امریکن تہذیبوں کے ساتھ رابطے میں تھا اور ممکنہ طور پر وسائل کی تجارت کرتا تھا۔ ناظرین، یہ شہر 13ویں صدی میں کسی وقت زوال کا شکار ہوا، لیکن پھر بھی 1500 کی دہائی میں جزیرہ نما یوکاٹن پر ہسپانوی فتح تک کافی آبادی برقرار رہی۔ ان کھنڈرات کو 19ویں صدی کے اوائل میں ایک امریکی ایکسپلورر جان لائڈ اسٹیفنز نے دوبارہ دریافت کیا اور ان کا سروے کیا۔ اس کے بعد اسٹیفنز نے یوکاٹن میں حادثات کے نام سے ایک کتاب لکھی جو ریلیز ہونے کے بعد بے حد مقبول ہوئی۔ اس کتاب نے چیچن اٹزا کو دنیا کے عظیم ترین آثار قدیمہ کے مقامات میں سے ایک کے طور پر قائم کرنے میں بہت مدد کی۔ کرائسٹ دی ریڈمیر۔ ناظرین، کرائسٹ دی ریڈمیر جنوبی امریکہ کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ 1920 میں ریو کے کیتھولک سرکل نے ماؤنٹ کورکوواڈو کے اوپر ایک عیسائی یادگار بنانے کی تجویز پیش کی۔ اس گروپ نے بعد میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا جس کا مقصد اس منصوبے کے لیے تعاون حاصل کرنا تھا، اور یہ واقعہ کامیاب بھی رہا، اور مجسمے کی تعمیر کا آغاز 1922 میں برازیل، فرانسیسی اور رومانیہ کے انجینئروں نے مجسمہ سازوں کی ٹیم کے ساتھ کیا۔ 9 سال بعد یہ مجسمہ بالآخر 12 اکتوبر 1931 کو دنیا کے لیے کھول دیا گیا۔ تعمیر کے دوران انجینئرز نے مضبوط کنکریٹ کے پتھر کو تعمیراتی مواد کے طور پر اس امید کے ساتھ استعمال کیا کہ آنے والے سالوں میں مجسمے کو نقصان کا خطرہ کم ہو جائے گا، لیکن 2008 اور 2014 میں مجسمہ آسمانی بجلی کی زد میں آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ساخت کو کچھ نقصان پہنچا۔ آج تقریباً 2 ملین لوگ ہر سال کرائسٹ دی ریڈمیر کا دورہ کرتے ہیں، جو اسے دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک بناتا ہے۔ رومن کولوسیوم۔ ناظرین، ٹرپ ایڈوائزر کے مطابق 2018 میں رومن کولوسیوم تقریباً 7.4 ملین زائرین کے ساتھ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول سیاحوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کولوسیوم 72 اور 80 عیسوی کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا، جس میں 81 اور 96 کے درمیان ہونے والی مزید تبدیلیاں کی گئیں۔ ناظرین، یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کولوسیوم کسی بھی وقت 65,000 تماشائیوں کو اپنے اندر رکھ سکتا ہے، جو اسے اپنی تکمیل پر اب تک کا سب سے بڑا ایمفی تھیٹر بنا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ جگہ اصل میں عوامی تقریبات جیسے گلیڈیٹر کی لڑائیوں، شکار اور مشہور سمندری لڑائیوں سے لے کر تھیٹر کی پرفارمنس تک کے دوبارہ نفاذ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تاہم اس نے 5ویں اور 6ویں صدی کے دوران عوامی تفریح کے لیے جگہ کے طور پر کام کرنا بند کر دیا تھا۔ دوستو، کولوسیوم بعد میں دیگر چیزوں کے علاوہ ہاؤسنگ یونٹ، ایک قبرستان اور ایک محل کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ یہ بات حیران کرنے والی ہے کہ اگرچہ زلزلوں کی وجہ سے اسے برسوں کے دوران شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن کولوسیوم اپنی تکمیل کے تقریباً 2000 سال بعد بھی برقرار ہے۔ ناظرین، کولوسیوم کا دورہ کرنا وقت کے ساتھ پیچھے ہٹنے اور طاقتور رومی سلطنت کی جھلک حاصل کرنے جیسا ہے۔ دی گریٹ وال آف چائنا۔ ناظرین، چین کی عظیم دیوار اس فہرست میں سب سے قدیم نشان ہے، کیونکہ
اس دیوار کے چھوٹے حصے 7ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر کیے گئے تھے، لیکن زیادہ تر حصہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں منگ خاندان کے دوران 1368 اور 1644 عیسوی کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا۔ دوستو، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چین کی عظیم دیوار حملہ آور قبائل کو روکنے کے لیے ایک دفاعی طریقہ کار کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، تاہم اسے نقل و حمل، تجارت اور چین کی سرحدوں کو منظم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اور یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ ایک اندازے کے مطابق یہ دیوار تقریباً 13,171 میل لمبی ہے۔ ناظرین، اپنی زیادہ تر تاریخ کے لیے چین کی دیوار بیرونی دنیا کے لیے نسبتاً نامعلوم تھی۔ چین نے بالآخر 19ویں صدی کے دوران پہلی اور دوسری افیون کی جنگوں میں شکست کے بعد اپنی سرحدیں غیر ملکی زائرین کے لیے کھول دی تھیں۔ دوستو، ایک بار پھر جب ایسا ہوا، چین کی عظیم دیوار ایک مقبول توجہ کا مرکز بن گئی اور ملک کے اندر سیاحت کو فروغ دینے میں بہت مدد ملی۔ ناظرین، آج چین کی عظیم دیوار ایک افسانوی نشان کے طور پر اپنی ساکھ کو برقرار رکھتی ہے۔ چاہے آپ اس کی تاریخی اہمیت کی تعریف کریں یا اس کے متاثر کن انجینئرنگ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین کی عظیم دیوار جدید دنیا کے عظیم عجائبات میں سے ایک ہے۔ پیٹرا۔ ناظرین، پیٹرا جنوبی جارڈن کا ایک قدیم شہر ہے جو کہ 400 قبل مسیح کا ہے۔ اگرچہ آباد کار اس عمومی علاقے میں بہت پہلے آباد ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین، اس مقام کا انتخاب نباٹینز نے مشرق وسطیٰ میں بہت بڑے تجارتی راستوں کے قریب ہونے کی وجہ سے کیا تھا۔ جدید دنیا کے اس عجوبے کا پہلا ریکارڈ شدہ حوالہ وہ تھا جب یونانی سلطنت نے پیٹرا پر 312 قبل از مسیح میں حملہ کیا۔ دوستو، نباٹینز اپنے فائدے کے لیے پیٹرا کے آس پاس کے پہاڑی علاقے کو استعمال کر کے حملہ آور یونانیوں کو کامیابی سے پسپا کرنے میں کامیاب رہے، لیکن شہر پر دوبارہ حملہ کیا گیا اور 106 عیسوی میں رومی سلطنت نے اسے فتح کر لیا۔ ناظرین، پیٹرا نے رومن قبضے کے دوران اپنے بڑے تجارتی مرکز کے طور پر اپنے زوال کا آغاز کیا، جس کا ایک حصہ دوسرے تجارتی راستوں کے ابھرنے کی وجہ سے تھا۔ مزید 363 عیسوی میں پیٹرا کو ایک طاقتور زلزلے سے شدید نقصان پہنچا۔ بہت سی عمارتیں پانی کے انتظام کے جدید نظاموں کے ساتھ تباہ ہو گئیں جو نباٹینز کے ذریعے تعمیر کی گئی تھی۔ آج پیٹرا جدید دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے اور اپنے شاندار فن تعمیر اور قدیم تاریخ کے لیے مشہور ہے۔ ناظرین، اس شہرت میں اضافہ کرتے ہوئے شہر کو کئی سالوں میں متعدد فلموں میں بھی دکھایا گیا ہے، خاص طور پر 1999 کی فلم انڈیانا جونز اور دی لاسٹ کروسیڈ میں۔ تاج محل۔ ناظرین، تاج محل شمالی ہندوستان کا ایک مشہور مقبرہ ہے جو 1632 اور 1643 کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس میں مزید تبدیلیاں 1653 تک ہوتی رہیں۔ اس عمارت کو مغل شہنشاہ شاہ جہان نے اپنی پسندیدہ بیوی ممتاز محل کے انتقال کے بعد بنایا تھا۔ نقصان سے غمزدہ شہنشاہ نے ممتاز محل کی آخری آرامگاہ کے طور پر کام کرنے کے لیے ایک شاندار مقبرہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جدید دنیا کے اس عجوبے کو بنانے کے لیے 22,000 مزدوروں اور 1,000 ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ دوستو، 1666 میں انتقال کے بعد شاہ جہاں کو ان کی مرحومہ بیوی کے پاس مقبرے میں دفن کیا گیا، جسے وہ بہت پیار کرتے تھے۔ ہر سال لاکھوں زائرین کے ساتھ تاج محل آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اور معروف نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس سے قطع نظر کہ آپ شاندار مغل فن تعمیر کی تعریف کرتے ہیں یا یادگار کے ساتھ دلی محبت کی کہانی، تاج محل کا دورہ یقیناً گھومنے پھرنے کی شدید ترین صورتحال کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔